السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یقیناً اس سے پہلے والی ویڈیو اور سبق آپ کو پسند اور سمجھ میں آ رہے ہوں گے۔ دعا ہے رب لم یزل سے کہ اللہ رب العزت مجھے آج بھی صحیح معنوں میں پڑھانے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے تمام دیکھنے والے ویورز کو اللہ رب العزت دل جمی کے ساتھ سننے کی اور سمجھنے کی اور قرآن شریف تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ بار بار ہم سبق سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھتے ہیں، اس کی ہم عادت ڈالیں اپنے بچوں کو بھی کہ جب بھی وہ سبق شروع کریں یا آپ بھی جب بھی قرآن شریف شروع کریں تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ ضرور لازمی پڑھ لیں۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الہمزۃ مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، جیسے ہمارے روزانہ دیکھنے والے ویورز ہیں انہیں پتہ ہے کہ ہم نے عمہ پارہ شروع کیا تھا، اور الحمدللہ آج عمہ پارہ کی سورۃ الہمزہ ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورۃ الفیل پڑھی تھی، اور اس ویڈیو میں ہم سورۃ الہمزہ پڑھیں گے۔ اسی طرح آگے چلتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، ایک دن عمہ پارہ مکمل ہوگا۔ جزاک اللہ۔ سورۃ الہمزہ شروع کرتے ہیں، پہلی آیات پڑھتے ہیں۔ جن جن غلطیوں کی میں نشاندہی کروں ان غلطیوں کو ضرور دور کرنے کی کوشش کریں اگر وہ غلطیاں آپ میں موجود ہوں۔ جزاک اللہ۔ وَيْلٌ لِكُلِّ، اس کا ایک بار ہجا کر لیتا ہوں۔ ہجا کرنا بہت ہی آسان ہے، اگر کسی ساتھی کو یا دیکھنے والے بچوں کو بھی ہجا کرنا نہیں آتا تو برائے مہربانی وہ ہماری پہلے نورانی قاعدے والی تمام ویڈیو دیکھیں، اس کو خوب سمجھیں، اس کے بعد عمہ پارہ شروع کریں، انشاءاللہ انہیں بہت فائدہ ہوگا۔ واو یا زبر وی، لام لام دو پیش لل، یہ بن گیا ویل، لام زیر لی، ویل لی، کاف لام پیش کل، لام زیر لی، ویل لکل۔ دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ ہم نے اس کا ہجا کر لیا۔ اب جن ساتھیوں کو ہجا کرنا نہیں آتا وہ نورانی قاعدے کی ہماری ویڈیو دیکھیں، انہیں انشاءاللہ تعالی اچھے طریقے کے ساتھ ہجا کرنا آ جائے گا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ ایک بار اس آیات کو پوری پڑھ لیتے ہیں۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ آگے چلتے ہیں۔ الذی، یہاں پر ہم نے ذال کا خیال کرنا ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ۔ ایک بار آیات کو پوری پڑھ لیتے ہیں۔ الذی جمع مالا وعددہ۔ اگلی آیات پڑھتے ہیں۔ یحسب، یہاں ہا کو ہم نے واضح طور پر نکالنا ہے۔ یا ہا زبر یح، یحسب۔ اچھا، با کو ہم نے کھینچنا نہیں، بعض لوگ اس کو کھینچ دیتے ہیں جس سے مجہول بن جاتا ہے اور حرف کا اضافہ ہو جاتا ہے، جس سے معنی چینج ہو جاتا ہے۔ یحسب ان
غنّے کے ساتھ ہم نے یہاں غنّہ کرنا ہے، نون مشدد ہے، نون مشدد میں نے بتلایا تھا ہمیشہ غنّہ ہوتا ہے۔ غنّہ کسے کہتے ہیں؟ ناک میں آواز لے جانے کو غنّہ کہتے ہیں۔ ان مالہ اخلد، یہاں پر ہم 3 الف کی مقدار مد کریں گے، چھوٹا مد آ گیا۔ ابھی ایک بار دوبارہ اس آیات کو پڑھ لیتے ہیں۔ یحسب ان مالہ اخلد۔ اگلی آیات پڑھتے ہیں۔ کلا لینبذن، اچھا جہاں پر یہ چھوٹی میم آ جائے، اس میم کو اقلاب والی میم کہتے ہیں۔ اس کا قاعدہ بھی انشاءاللہ تعالی عامہ پارے کے اخیر میں بتلایا جائے گا۔ ابھی دیکھیں میں یہاں نشاندہی کر رہا ہوں، پھر جب میں عامہ پارے کے اخیر میں یہ تمام قاعدے بتلاؤں گا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں یہ کون سی جگہ پر ہم نے یہ قاعدہ سنا تھا۔ ابھی اگر میں شروع سے ہی یہ قاعدے پڑھا دیتا تو نئے دیکھنے والے ویورز یا جو ابھی ناظرہ پڑھنا شروع کیا ہے انہیں پتہ نہیں چلتا۔ ابھی آپ کے سامنے آ گیا، اب جب اس کا قاعدہ میں عامہ پارے کے اختتام پر بتلاؤں گا پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو جو چھوٹی سی میم آ جاتی ہے، یہ میم آ جائے تو پھر ہم نون کو نہیں پڑھیں گے بلکہ اس میم کو ہی پڑھیں گے۔ اسے اقلاب کا قاعدہ کہتے ہیں، یعنی نون کو میم سے بدل کر پڑھنا۔ تو اس نون کو ہم میم سے پڑھیں گے۔ بس یہ سمجھیں آپ فی الحال کہ جس کے اوپر چھوٹی سی میم آ جائے تو پھر ہم نون کو نہیں پڑھیں گے بلکہ میم کو پڑھیں گے۔ تو ابھی ہم پڑھتے ہیں کلا لینبذن، کیسے؟ لینبذن، ہم نے اس نون کو میم سے بدلا۔ اس کا قاعدہ انشاءاللہ عامہ پارے کے اختتام کے بعد بتلاؤں گا۔ کلا لینبذن فی الحطامہ، یہاں طا کا ہم نے خیال کرنا ہے۔ فی الحطامہ، یہ تا میں نے قاعدے میں بتلایا تھا کہ گول تا وقف کی حالت میں کیا بن جاتی ہے؟ ہا۔ تو یہ ابھی تا ہے لیکن جب ہم نے اس پر وقف کیا تو اب یہ ہا بن جائے گی، ٹھیک ہے؟ جب ہم اس پر وقف نہیں کریں گے، ملا کر پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ فی الحطامۃ وما، دیکھیں فی الحطامۃ وما، لیکن جب وقف کیا تو قاعدہ ہم نے پڑھایا تھا آپ کو کہ گول تا وقف کی حالت میں ہا بن جاتی ہے، چھوٹی ہا سے بدل جاتی ہے۔ جزاک اللہ۔ آگے چلتے ہیں۔ وما ادراک، یہاں ہم قلقلہ کریں گے، حروف قلقلہ میں سے دال آ گیا اور دال ساکن ہے۔ ادراک، را کو ہم موٹا بھی پڑھیں گے اور را پر کڑا زبر ہے، موٹا پڑھنے کے ساتھ اس کو 1 الف کے برابر کھینچیں گے بھی، کڑا زبر ہونے کی وجہ سے۔ اگر کڑا زبر نہیں معلوم تو ہمارے نورانی قاعدے کی کھڑا زبر والی تختی جا کر دیکھ لیں، جزاک اللہ، وہاں میں نے تفصیل سے پڑھایا ہے۔ وما ادراک ما الحطامہ، ما الحطامہ، ایک بار دوبارہ پڑھتے ہیں۔ وما ادراک ما الحطامہ، آگے پڑھتے ہیں۔ نار اللہ الموقدہ، یہاں را بھی موٹا پڑھا جائے گا، لفظ اللہ کا نام بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ یہ تمام قاعدے انشاءاللہ عامہ پارے کے اختتام کے بعد بتلائے جائیں گے۔ پہلے ہم نے را کو دیکھا، را گرین ہے، ہرے کلر میں ہے تو اس کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ کیوں موٹا پڑھا جائے گا اس کا قاعدہ بعد میں بتلایا جائے گا۔ نار اللہ الموقدہ،
گول تا آ گئی، وقف میں کیا بنیں گے؟ اس کو ہم لوگ ہا بنائیں گے۔ آگے چلتے ہیں، التی، تا کو کھینچیں گے ہم اس لیے کہ تا کے بعد یا ہے اور یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا، حروف مدہ کی ہونے کی وجہ سے اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ التی تطلع، یہاں یہ خیال کرنا ہے کہ تا کو باریک رکھنا ہے، طا کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے۔ تطلع علی الافئدہ، علی الافئدہ، ایک بار دوبارہ پڑھتا ہوں، التی تطلع علی الافئدہ۔ یہاں تو طا کا بہت ضروری خیال کرنا ہے، بعض لوگ تطلع پڑھتے ہیں اس کو، تطلع، ہمارے جو مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہیں وہ بھی اکثر یہ غلطی کر جاتے ہیں، تو اس طا کا لازمی خیال رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد دو عین ایک ساتھ آ گئی، ایک عین پر پیش ہے، ایک عین پر زبر ہے، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ تطلع، کیسے؟ کیونکہ ایک عین پر پیش ہے، ایک عین پر زبر ہے، تو بعض لوگ التی تطلع علی، صحیح واضح طور پر دونوں عینوں کو نہیں نکالتے، کیونکہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم نے تجوید کے ساتھ آپ کو قرآن پڑھانا ہے، جیسے تجوید کے قواعد ہیں اس حساب سے ہم آپ کو قرآن پڑھائیں، آپ اچھا قرآن پڑھیں، تو اس حساب سے ہم نے پھر ہر لفظ کو دیکھ کر واضح طور پر پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ التی تطلع علی الافئدہ۔ اچھا، یہاں پر علی الافئدہ، ادا، بعض لوگ ہدا پڑھ دیتے ہیں، حمزہ کو واضح کرنا ہے، حمزہ ہے علی علی الافئدہ، ادا، جزاک اللہ۔ انہا، یہاں پر ہم غنہ کریں گے کیونکہ نون مشدد ہے، نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، جس کے بارے میں میں تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کرا چکا ہوں، پچھلی غنہ والی ویڈیو آپ جا کر دیکھیں۔ انہا علیہم مؤصدہ، علیہم، یہاں پر ہم غنہ کریں گے، پھر مؤصدہ۔ اچھا، بعض لوگ یہاں پر موصدہ پڑھ دیتے ہیں، جن کو قاعدے سے واقف نہیں ہوتے، میں نے نورانی قاعدے میں بھی اس کی تختی نمبر 2 میں تفصیلی بات کی تھی کہ بعض حمزہ بشکل واو لکھے ہوتے ہیں، بعض یا لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی نیچے واو بنا ہوتا ہے، اوپر حمزہ بنا ہوتا ہے، تو در حقیقت وہ حمزہ پڑھا جائے گا، واو نہیں پڑھا جائے گا، تو یہ رسم الخط کی وجہ سے ایسا لکھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے حمزہ کو پڑھنا ہے، واو کو نہیں پڑھنا۔ میں نے اس کے بارے میں تفصیل سے تختی نمبر 2 میں بتلایا ہے، لیکن یہاں بھی تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں کہ ہم اس واو کو نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کے اوپر حمزہ کو پڑھیں گے۔ بعض جگہ پر یا بنی ہوئی ہوتی ہے، یا کے اوپر حمزہ بنا ہوتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آگے صورتوں میں آئے گا، وہاں بھی میں بتلاؤں گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے حمزہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ مؤصدہ، مؤصدہ، حمزہ ساکن ہے تو جھٹکے سے پڑھیں گے، اگر موصدہ پڑھا ہم نے تو پھر حمزہ ختم ہو جائے گا، واو بن جائے گا اور اس سے معنی تبدیل ہو جائے گا۔ جزاک اللہ۔ ایک بار اس آیت کو پورا پڑھتے ہیں۔ انہا علیہم مؤصدہ۔ اگلی آیات پڑھتے ہیں۔ فی عمد، فی عمد ممددہ، ممددہ، یہاں بھی 2 میم آ گئیں، ایک میم پر پیش ہے، ایک میم پر زبر ہے، دونوں کو واضح طور پر ان کی حرکتیں پڑھنی ہیں۔ ممددہ،
बाज़ लोग इसको मुमद्ददा पढ़ते हैं, मीम को खींच देते हैं, ये गलत है। तो डायरेक्ट हमने पढ़ना है मुमद्ददा। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरा। अभी इस सूरत को एक बार पूरी रवानगी से पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल हुमज़ति मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ah अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददह यहसबु अन्न मालहु अख़लदह कल्ला लयुंबज़न्न फिल हुतमह वमा अदराक मल हुतमह नारुल्लाहिल मूक़दह अल्लती तत्तलिअु अलल अफ़इदह इन्नहा अलैहिम मुअस्सदह फ़ी अमदिन मुमद्ददह। जज़ाकल्लाहु खैरा।